تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صاحب نے پوچھا کہ اگر انسان کے منہ سے بدبو آتی ہو تو کیا ایسا ماؤتھ فریشنر جو کہ الکوہل سے پاک ہو استعمال کر کے مسجد میں آ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا براہ راست جواب تو یہ ہے اس سوال کا کہ جو ماؤتھ فریشنر ہوتے ہیں ان میں اگر الکوہل موجود ہو پھر بھی وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. الکوہل اصل میں شراب کا ایسنس ہوتا ہے، شراب کا خمیر ہوتا ہے اصل میں، لیکن سائنسی نقطہ نظر سے اب جتنے بھی پرفیوم بنتے ہیں اور سپرے بنتے ہیں اور جتنے ماؤتھ واش ہیں ان میں جو الکوہل ڈالا جاتا ہے وہ سنتھیٹک ہوتا ہے، یعنی مصنوعی کیمیائی اجزاء ڈال کر بنایا جاتا ہے. اب شراب سے بالکل نہیں بنایا جاتا. تو اس لیے ماؤتھ واش میں اگر لکھا بھی ہو نا الکوہل تو آپ اس کو منہ میں لگا کے گھول کے تھوک سکتے ہیں. اور الکوہل بہت سی ادویات میں ہے، یہ جتنے بھی وٹامن بی کے سیرپ کے ہیں اور جتنے کف سیرپ ہیں اور جتنے دمے کے سیرپ ہیں ان سب کے اندر الکوہل ہوتا ہے، بلکہ کافی مقدار ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے بعض دوائیوں پر کہ جی یہ سیرپ پی کر آپ ڈرائیونگ نہ کریں. تو ایسی صورت کے اندر الکوہل جو دوائیوں میں ڈالا جاتا ہے اور یہ جو ماؤتھ واش میں ڈالا جاتا ہے، اسی طرح یہ جو آپ کا کورونا کے دنوں میں ہاتھ صاف کرنے کے لیے سینیٹائزر جو آپ کرتے تھے تو اس سب کے اندر الکوہل ہوتا ہے. بلکہ یہ جو سینیٹائزر تھا اس میں تو حکومت نے جو فارمولہ دیا ہوا تھا اس میں 60% سے لے کر 75% تک الکوہل ہوتا تھا. ادویات 25% اور 75% اس میں الکوہل ہوتا تھا، لکھا بھی ہوتا تھا اس پر سینیٹائزر پر. تو اس لیے وہ تمام الکوہل بھی پاک ہے. بہت سے لوگ اس وقت سوال کرتے تھے کہ جی ہم کیا اس سے اگر ہاتھ صاف کیے ہیں الکوہل ہے تو کیا ہم اس سے کھانا کھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہم کھا سکتے ہیں. اس لیے کہ الکوہل کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ دوائیوں میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ وہ دوائیاں محفوظ ہو جائیں سڑنے اور گلنے سے. آپ ایسے عام شربت بنائیں نا سیرپ تو وہ 2-3 دن بعد جالا پڑ جائے گا، اس میں بدبو آنے لگ جائے گی. یہ جو سیرپ بناتے ہیں 3 سال تک اس میں بدبو نہیں آتی. 3 سال کم از کم مدت ہوتی ہے ایک سیرپ کی. تو ایک تو الکوہل کا خاصہ ہی ہوتا ہے کہ یہ گلنے سڑنے سے محفوظ کرتا ہے شربت کو، اس لیے ڈالتے ہیں. اور جو پرفیوم وغیرہ ہوتا ہے اس میں الکوہل اس لیے ڈالتے ہیں کہ الکوہل دنیا کا مائع یعنی ایسا لکوڈ ہے جو ایک دم ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے. جیسے پانی بھی ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے لیکن دیر سے، پیٹرول اور زیادہ جلدی ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، لیکن الکوہل جو ایک کمال کی چیز ہے یہ فوراً ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے، چند سیکنڈ میں، منٹ بھی نہیں، چند سیکنڈ میں. تو خوشبو کو نا پرفیوم میں، پرفیسیز میں اس میں ملا کر اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ایک دم لوگوں کو خوشبو پہنچ جائے. اسی لیے عطر کی خوشبو، عطر جو ہوتا ہے اس کا بیس آئل ہوتا ہے، تیل. عطر میں جو بیس بنیاد ہے وہ آئل ہے، اور جو پرفیوم وغیرہ ہیں ان کی بیس سپرے ان کی بنیاد الکوہل ہوتی ہے. پھر یہ ہومیوپیتھک والی جتنی دوائیاں ان سب میں الکوہل ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہی الکوہل ہے ہومیوپیتھک کی دوائیوں میں. وہ جو میٹھی میٹھی گولیاں ہوتی ہیں ویسے جو گلوکوز کی گولیاں ہوتی ہیں وہ تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ دوائی نہیں ہوتی. اصل میں تو وہ قطرے ہوتے ہیں جو ٹپکاتے ہیں ان دوائیوں گولیوں کے اوپر، تو اس میں وہ قطرے جذب ہو جاتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں، چوستے ہیں. تو یہ دوائی تحلیل ہونا الکوہل کا ایک خاصہ یہ بھی ہے، سب سے زیادہ کوئی چیز اگر حل ہو سکتی ہے کسی لکوڈ میں تو وہ الکوہل ہے. لہذا یہ ہومیوپیتھک کی جتنی دوائیاں الکوہل. اسی طرح بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہ جو سیاہی ہوتی ہے پین کی سیاہی اس میں بھی اب الکوہل ہوتا ہے، ایک دم خشک ہو جاتا ہے. سپرٹ ہوتا ہے، اس میں تھنر ہوتا ہے، جتنے مارکر ہیں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں مارکر سے ہم لکھتے ہیں، مارکر کے اندر بھی الکوہل یعنی تھنر ہوتا ہے وہ. تو
تو ایسی صورت کے اندر یہ جتنی چیزیں ہیں چونکہ سب سنتھیٹک ہیں، مصنوعی ہیں، اس لیے ان کا استعمال بھی جائز ہے، کپڑوں پہ لگ جائے، کپڑے بھی پاک ہیں، پرفیوم لگا کر نماز پڑھ لیں، اب جائز ہے۔ پہلے جب وہ پرفیوم بنا کرتا تھا نا شراب کے الکوہل سے، اس وقت علماء نے فتویٰ دیا تھا۔ بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں، کہتے ہیں پہلے حرام تھا اب حلال ہو گیا۔ نہیں، پوری بات ذہن میں رکھنی چاہیے، پہلے الکوہل واقعی شراب سے بنا کرتا تھا، اب نہیں۔ ایک تو اس سوال کا جواب ہو گیا کہ ماؤتھ فریشنر میں بالفرض اگر الکوہل ہو بھی تو آپ مسجد میں آ سکتے ہیں۔ لیکن جو انہوں نے سوال کیا نا منہ سے بدبو آتی ہے تو کیا ماؤتھ فریشنر استعمال کر لیں، تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو فطری ماؤتھ فریشنر دیا ہے نا وہ ہے مسواک، وہ ہے مسواک۔ اگر آپ 5 وقت کوئی بندہ مسواک کرے، مسواک بھی وہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے جس درخت کی، اور طریقہ بھی وہ ہو جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، تو ایسی صورت کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے دانتوں کو کیڑا لگے، اس کے دانتوں کو پس آئے، اس میں سے اس کے منہ سے بو آئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہ ہے اراک، عربی میں اس کو اراک کہتے ہیں، اور اس کو ہم اردو زبان میں پنجابی میں اس کو پیلو کہتے ہیں، پیلو کی مسواک۔ یہ جو عام مسواک ملتی ہے نا، اوپر ہلکا سا چھلکا سا ہوتا ہے، اندر مسواک ہوتی ہے آف وائٹ کلر کی، بعض یلو کلر کی، مسٹرڈ ہلکی سی ذرا، تو وہ مسواک کہلاتی ہے اراک۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے۔ اور یہ اراک کی جڑیں ہوتی ہیں، یہ شاخیں نہیں ہوتی۔ اللہ کا نظام ہے، اس کی ایک ایک جڑ جو ہے نا وہ 10-10 فٹ لمبی ہوتی ہے، اراک کے درخت کی، یہ پیلو کے درخت کی 10-10 فٹ لمبی ایک ایک ہوتی ہے، اسی کو کاٹ کاٹ کے مسواکیں بناتے ہیں۔ اور اللہ کی شان ہے کہ جب درخت پورا تیار ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے مٹی ہٹا دیتا ہے، وہ درخت کی جڑیں نظر آتی ہیں لمبی لمبی۔ اس کا پھل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے۔ اور یہ اراک پیلو کے اوپر آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے گا کہ میں 8 سال یونیورسٹی آف لاہور میں BDS کو میں پڑھاتا رہا ہوں، یونیورسٹی آف لاہور میں۔ BDS جو دانتوں کے ڈاکٹر بن رہے ہوتے تھے نا، ان کو فرسٹ آف میں پہلے سال میں پڑھاتا تھا، تو میرے لیکچر یہی والے ہوتے تھے، سارے ڈیزائن ہوئے ہوئے تھے اس وقت لیکچر کہ جی رمضان میں دانتوں کا علاج ہم کیسے کریں، اور دانت کا علاج کرنے کس کس طریقے سے کریں تو جائز ہے، کون سا ناجائز ہے۔ پھر یہ ہے کہ مسواک اور برش، ٹوتھ برش اور مسواک، ان دونوں کا تقابلی مطالعہ سائنسی نقطہ نظر سے کہ کیا اس میں کیا فرق ہے، اگر ہم برش استعمال کر لیں تو مسواک کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، برش سے زیادہ دانت صاف ہوتے ہیں یا مسواک سے زیادہ۔ اس پر میرے گھنٹے گھنٹے کا ڈاکٹروں کے سامنے لیکچر تیار ہوتا تھا۔ اور پھر ایک لیکچر تو میرا صرف یہ تھا کہ پیلو کی مسواک کے اندر آخر ہے کیا، پیتھالوجیکل، یعنی اس میں کون سی کیمیائی اجزاء ہیں، اس پر پورا ایک لیکچر تھا BDS میں کہ ان پیلو کے مسواک میں ہے کیا چیزیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ دانتوں کے علاج میں جتنی ادویات استعمال کی جاتی ہیں ان کے بنیادی اجزاء سارے کے سارے پیلو کے اندر موجود ہیں، مسواک کے اندر موجود ہیں۔ دانتوں کے اندر سے پوائریا ختم کرنے کے لیے جو بنیادی دوائی استعمال ہوتی ہے وہ موجود ہے، خون بند کرنے کے لیے جو دوائی استعمال ہوتی ہے وہ موجود ہے، بدبو ختم کرنے کے لیے جو دوائی ہوتی ہے وہ موجود ہے اس اراک پیلو کے اندر۔ اور اس پر اب اتنی ریسرچ ہو چکی ہے، اس پیلو کی مسواک کے اوپر اتنی ریسرچ ہو چکی ہے کہ پیلو کی مسواک کا رس نچوڑ کر اس سے ٹوتھ پیسٹ بنا لی گئی ہے اور وہ مارکیٹ میں موجود ہے۔ اور وہ کیا ہے کام ہمدرد یونیورسٹی والوں نے، یہ ہمدرد والوں نے پیلو کی ٹوتھ پیسٹ نکال لی ہے، وہ اوریجنل عرق ہے پیلو کے ان شاخوں کا، ان جڑوں کا، اور اس سے انہوں نے اب اس پر بڑی تحقیقی مقالے لکھے گئے ہیں کہ مسواک بہرحال برش سے زیادہ بہتر ہے۔ اس پر MPhil اور PhD کے مقالے لکھے گئے ہیں۔ ڈاکٹر نور محمد صاحب ہیں، نشتر میڈیکل کالج کے بہت بڑے پروفیسر، ان کا مقالہ ہے اس پر PhD کا، صرف مسواک کے اوپر، اس پیلو کی مسواک کے اوپر، کہ کتنا مفید ہے یہ انسان۔ کرنا کیا ہے
پیلو کی مسواک لے لیجیے اور اس کو کم از کم 3 انچ پانی میں 2 راتیں بھگو دیجیے. بس یہ پہلے عمل ہے. اور پھر اس کے بعد خود اپنے دانتوں سے، کسی چیز سے نہیں، اپنے دانتوں سے اس کو چبا چبا کر باریک ریشے بنا لیں. کم از کم 1 انچ اس کا ریشہ ہونا چاہیے، باریک بالکل. اور پھر جب مسواک کریں تو ڈاکٹر حضرات، کوئی ڈینٹسٹ یہاں بیٹھے ماشاء اللہ، یہ پتہ ہے ڈینٹل کالج کے پرنسپل رہے، اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں. اور ہمارے ڈاکٹر عارف علوی جو صدر ہیں تو وہ بھی ڈینٹسٹ ہیں. اور عجیب بات یہ کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب اور دونوں کلاس فیلو ہیں. تو اس لیے میں جو باتیں کہہ رہا ہوں نا بڑے غور سے سنیے گا، اس لیے کہ بڑے غور سے سن رہے ہیں باتیں دانتوں کے بارے میں. تو اب ڈینٹل ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، دانتوں والے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ برش کے بارے میں کہ کتنی دیر برش کرنا چاہیے. ہم لوگ نا وہ برش پہ پیسٹ لگاتے ہیں، پیسٹ لگا کے ادھر مارتے ادھر مارتے ادھر مارتے ہیں، وہ کلی کرتے ہیں خلاص. اور یہ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر حضرات اپنی کتابوں میں کیا لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ برش، مسواک کے بارے میں الگ بات ہے، برش انسان کو صبح کے وقت میں جب کرے تو اتنی دیر کرنا چاہیے جتنی دیر میں بندہ ناشتہ کرتا ہے. یہ میڈیکل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہم لوگ یوں کر کے مار کے بس تھوک کے فارغ ہو جاتے ہیں نا، وہ کام نہیں ہے. برش اتنی دیر کرنا ہے جتنی دیر آپ کس میں لگاتے ہیں، ناشتے میں لگاتے ہیں. اس لیے برش الگ چیز. اب میں مسواک کے بارے میں عرض کروں گا. مسواک کریں جس طریقے سے میں بتاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے طولاً عرضاً. کیسے کہ مسواک آپ لیں، مسواک پکڑنے کا بھی طریقہ، مسواک پکڑنے کا بھی طریقہ کہ آپ مسواک جو ہے اس کے 3 انگلیاں، درمیان والی 3 انگلیاں اوپر رکھیں، چھوٹی انگلی اور انگوٹھا نیچے رکھیں. مسواک جب پکڑیں اس کو گھمانے کے لیے بھی ٹیکنیک چاہیے نا، یوں نہ پکڑیں، یوں پکڑ کے نہ کریں، بلکہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا مسواک کے نیچے اور پھر 3 انگلیاں اوپر. اب پکڑ لیجئے، اس کو پکڑ کر دائیں طرف سے شروع کیجئے، اوپر سے نیچے یوں کر کے. یوں نہ ملے، مہربانی کریں، یوں نہ کریں. یہ ہم جو برش کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے سامنے، اچھا یہ جو ہم برش کرتے ہیں نا یوں بہت نقصان دہ عمل ہے. تو آپ جس قالین پر بیٹھے ہیں نا، اس قالین کو تھوڑا سا ہاتھ لگائیں تو ایک طرف آپ کو ملائم نظر آئے گا، واپس لے کر آئیں تو آپ کو کھردرا نظر آئے گا قالین، کارپیٹ. بالکل اسی طرح انسان کی دانتوں کے ریشے جو ہے نا وہ یوں اوپر نیچے ہیں، اوپر نیچے. جب آپ یوں ملتے ہیں نا تو کچھ عرصے کے بعد جو بندہ یوں برش کرتا ہے نا، یوں ملتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کے مسوڑے دانت چھوڑ دیتے ہیں، وہیں سے پس پڑنا شروع ہوتی ہے، وہیں سے انفیکشن شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب سب سن رہے ہیں، اچھا تو وہیں سے انفیکشن شروع ہو جاتی. اس لیے برش بھی ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کیسے ملنا چاہیے، مسواک کی بھی کیسے، اوپر سے نیچے، اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں، جائیں ادھر عرضاً چوڑائی کی طرف، لیکن اوپر نیچے کر کے جائیں. اور پھر اندر بھی باہر بھی. اور کتنی دیر ملنا ہے، جتنی دیر آپ کیا کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں. اب چلیے ناشتے جتنی دیر نہ صحیح تو کم از کم اتنی دیر تو کریں کہ جس سے، کیونکہ دانتوں کے اوپر جو یہ جو پیلا پیلا لگا ہوا نظر آتا ہے نا آپ کو، کریڑا کہہ دیتے ہیں اس کو آپ لوگ عام زبان کے اندر، تو یہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ یہ 2-3 دفعہ مسواک کرنے سے نہیں ہوتا. 5 وقت وضو سے پہلے مسواک کیجیے، آرام سے وقت دیں، ٹائم دیں، کم از کم 5 وقت مسواک کیجیے. منہ سے بدبو ہرگز نہیں آئے گی اور مسوڑوں کی بیماری کوئی لاحق نہیں ہوگی. 60-70 سال کی عمر میں اور کوئی بیماری نہ ہو تو دانت نہیں گریں گے. بچپن سے بچوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے مسواک کی. تو مسواک ایسی چیز. تو سوال ہوا تھا کہ منہ سے بدبو آتی ہے تو ماؤتھ واش استعمال کر لیں. اللہ کے بندے، ماؤتھ واشر تو اللہ نے دیا ہے. اور عجیب بات بتاؤں کہ یہ وہاں جب ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں، مسواک اور برش کا مقابلہ کرتے ہیں نا، تو اب مہنگے برش جو آئے ہوئے نا بازار میں، ٹوتھ برش میں مہنگے قسم کے، تو آپ ذرا غور کیجئے گا ان کے اوپر نا جو ڈبی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے. تو وہ جو اوپر کے بال ہوتے ہیں نا جو دانتوں کے ساتھ لگتے ہیں، اس کے اوپر ایک خاص کلر کیا ہوتا ہے. اور ڈبی پہ پتہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ جب یہ کلر ان بالوں کے اوپر سے اترنے لگے تو آپ برش تبدیل کر لیجیے.
یہ برش کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اچھا اگر آپ کو ایسا برش ملے نا جس کے اوپر رنگ کیا ہوا ہو اوپر دانوں کے اوپر، تو بس پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ والا برش ہے کہ جب اس کا کلر چینج ہو جائے تو آپ مہربانی کر کے برش تبدیل کر لیں. اور یہ اللہ تعالیٰ مسواک کے اندر آٹومیٹک کرتا ہے یہ والا کام. ایسے ہم مہنگا برش استعمال کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ خود بخود کرتا ہے کہ آپ مسواک ملتے ہیں، وہ ریشے باریک ہوتے ہوتے اتر جاتے ہیں، رگڑ کھا کے پھر نئے ریشے، پھر اس کے بعد نئے ریشے، پھر تھوڑی سی مسواک اور نیچے. تو مسواک 5 وقت استعمال کرنے کی عادت بنا لیجیے. آسان طریقہ یہ کہ جہاں وضو کرتے ہیں نا وہاں مسواک تیار کر کے رکھ لیں. ایک مسواک تیار کی ہوئی نا ایک دفعہ جو آپ جس طریقے سے میں نے بتایا باریک ریشے، اور بہت زور سے مت ملیں، مہربانی کریں زور سے نہ ملیں، رگڑ دیتے پوری طرح نہ یہ دانتوں کے لیے نقصان دہ. یہ حضرات تو برش بھی زیادہ زور سے نہیں کرنے دیتے ڈاکٹر حضرات، کتنے طریقے سے کریں لیکن زور نہیں لگانا. زور لگانے کے مسوڑے چھل جائیں گے، آہستہ آہستہ ان میں سے خون رسنا شروع ہو جائے گا. جس طریقے سے مسواک کرنا بتایا زیادہ سے زیادہ 2-3 دن دانتوں میں سے خون آئے گا، اور اس کے بعد دانتوں میں سے خون انشاءاللہ نہیں آئے گا. جب خون نہیں آئے گا تو انشاءاللہ پس بھی نہیں پڑے گی، جب پس بھی نہیں پڑے گی بدبو بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ.